شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 رمضان المبارک، اور آج کے اس مبارک دن میں جس کی 2 عظیم الشان نسبتیں بھی ہیں، ایک اس کی نسبت حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ بھی ہے، آپ کا وصال پرملال ہے، اور اسی طرح فتح مکہ کے ساتھ بھی آج کے اس دن کی نسبت ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں ہی مسلمانوں کو مکہ کی عظیم فتح کی نوید اور خوشخبری عطا فرمائی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت 10 رمضان المبارک کا یہ روزہ تمام امت مسلمہ سے قبول فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں رمضان کی برکتیں عطا فرمائے۔ عشرہ رحمت ختم ہو رہا ہے اور عشرہ مغفرت کا آغاز ہے۔ اللہ کریم آنے والے دنوں کو بھی باعث برکت بنائے، جو روزے رکھ چکے ہیں انہیں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ آج ایمان اور عصر حاضر کے اس پروگرام اور سیگمنٹ میں ہم عمل اور محنت کے مفہوم میں تجدید کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب ہم دینی کام اور دنیاوی کام میں تفریق کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھانا اور قرآن پڑھنا اور بچوں کو یسرنا القرآن پڑھانا یہ دینی کام ہے، جبکہ کسی بھی سرکاری محکمے کے دفتر میں کام کرنا، آفس ورک کرنا، یا میونسپل کمیٹی کے کام کرنا، شہر کی صفائی کے کام کرنا، یہ سارے کام ہم انہیں دنیاوی کام کہہ کر دین سے الگ کر دیتے ہیں۔ اور دین اور دنیا میں یہ دوری اور ڈویلٹی جو ہم نے بنا رکھی ہے، یہ بھی اسلام کا درست مفہوم نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا خود ساختہ مفہوم ہے، جسے ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی سازش کے تحت پختہ کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ اسلام میں دین اور دنیا کی کوئی ایسی تفریق موجود نہیں، بلکہ دین اسلام ایک دین کامل، ایک مکمل ضابطۂ حیات اور ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اس میں سڑکوں کی صفائی کرنے والا بھی دینی کام کر رہا ہے، اور آفیسز میں پیپر ورک کرنے والا بھی دینی کام کر رہا ہے، اور پارلیمنٹ کی چیئر پہ قوم کی نمائندگی کرنے والا بھی دینی کام کر رہا ہے، اور مسجد کے مصلی کے اوپر امامت کی ذمہ داری ادا کرنے والا بھی دینی کام کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قوم کا معمار اور استاد ہے وہ سکول میں ٹیچنگ کرتے ہوئے بھی دینی کام کر رہا ہے۔ تو دین کا مفہوم بہت وسیع ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ تمام تر شعبہ حیات کو شامل ہے۔ ہماری قوم سستی اور غفلت کے مرض کا شکار ہے۔ من حیث القوم ہم کام کے جذبے سے عاری ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے متعلق جو سروے ہوا ہے، یعنی اسلامی اور عربی ممالک کے حوالے سے جو سروے رپورٹ شائع ہوئی، اس میں یہ بتایا گیا کہ جو پاکستانی، انڈین اور عرب مسلمان ہے، اس کے کام کرنے کی ریشو 24 منٹ پر ڈے ہے، یعنی اگر دن میں 24 گھنٹے ہیں تو اس میں جو ہم کام کرتے ہیں وہ 24 منٹ کام ایک اوسطاً ایک شہری کا کام ہے جو وہ کام کرتا ہے۔ باقی سارا وقت ضائع ہوتا ہے، اور آفس کے اندر بھی کچھ وقت چائے پینے میں، کچھ کم وقت گپ شپ میں، کچھ دیگر غیر ضروری انٹرنیٹ کے استعمال میں گزرتا ہے، اور من حیث القوم اوسطاً ایک شہری جو کام کرتا ہے وہ 24 یا 25 منٹ ہے۔ اسی طرح سوڈان کے لوگ، ان کے بارے میں سروے ہوا کہ 22 منٹ پر ڈے، جزائر کے 24 منٹ پر ڈے، اسی طرح مصر میں 25 یا 26 منٹ پر ڈے کام کی ریشو پائی جاتی ہے۔ عالم عربی اور اسلامی ملا کر جتنی پروڈکٹس مارکیٹ میں لا رہے ہیں، یعنی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی اسلامی اور عربی ملک ہیں وہ ملا کر جتنی پروڈکٹس مارکیٹ میں دے رہے ہیں، صرف اس سے دگنی پروڈکٹس ایک جرمنی
دنیا کی مارکیٹ میں لے کے آ رہا ہے۔ اسی طرح فرانس، اٹلی اور اسپین کی پیداواری صلاحیت ہمارے تمام اسلامی ممالک سے بڑھ کر ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں، بلکہ یہ ایک ریالٹی اور ایک حقیقت ہے کہ ہم مسلمان قوم، جن کو کام عبادت بتایا گیا، بندگی بتایا گیا، جن کو القاسب و حبیب اللہ کا مفہوم سمجھایا گیا، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا درس دیا، ہماری پیداواری صلاحیت اتنی کم ہو چکی ہے کہ پورے اسلامی ممالک کی پیداواری صلاحیت ملا کر بھی جرمنی کی پیداواری صلاحیت کو میچ نہیں کر پا رہی۔ اور پھر ہمارے دینی طبقے کا رویہ ورک ایتھکس کے حوالے سے کیا ہے، تو اس میں کچھ دیندار طبقہ تو وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دین کا اس بات سے کوئی تعلق ہی نہیں، یہ irrelevant ٹاپک ہے، یعنی آپ یہ کام کی جو بات کرتے ہیں یہ irrelevant ٹاپک ہے۔ آپ روحانیت کی بات کریں، تصوف کی بات کریں، سجدہ نماز کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، تو وہ جب ہم کام کی بات کرتے ہیں تو وہ بالکل اسے irrelevant اور غیر متعلق خیال کرتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے، وہ کہتا ہے میں اس موضوع پہ بات تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس دینی مواد مہیا نہیں، میں جمعہ پڑھانا چاہتا ہوں کام کی اہمیت پہ، لیکن مجھے ایسی کتابیں نہیں ملتی کہ جس میں ایسا مواد اور ایسا سلیبس پایا جائے کہ میں دین اور قرآن و سنت کی روشنی میں کام کی اہمیت پہ کیسے بات کروں، مجھے ایسا سلیبس نہیں ملتا، تو وہ سلیبس کا رونر ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو جذباتیت اور سینٹیمنٹس کا شکار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب یہ پیداواری صلاحیت کا کم ہونا نہیں ہے، یہ کام نہ کرنے اور کام چوری کا مسئلہ ہمارا زوال کا سبب نہیں ہے، بلکہ ہماری زوال کا سبب یہ ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے، اور وہ پھر اس پوری سازشی تھیوری کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ پورے نوجوانوں کا مائنڈ سیٹ خراب کر دیتے ہیں اور ان کو جذبات میں سڑکوں پہ لے آتے ہیں اور ان سے نعرے لگواتے ہیں، اور اصل جو مسئلہ ہے کہ ہم اپنی سستی اور غفلت کو تسلیم کریں کہ کہاں ہم لوگ غفلت کا شکار ہیں، اور ہمیں بھی اپنے عمل کو اور اپنے رویے کو اور اپنے اخلاق کو اور اپنے ورک ایتھکس کو بہتر کرنا ہے، اس طرف وہ بات ہی نہیں کرنے دیتے، وہ قوم کو جذبات کی ایک رو میں بہا کے لے جاتے ہیں۔ اور ایک چوتھا طبقہ ایسا بھی ہے جو متجددین کا طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ سارا کام ہی مسیطل لوگوں نے خراب کیا ہوا ہے، اور وہ مسیطل کی ایک بین القوسین جو ٹرم ہے اس کو لے کر وہ آتے ہیں، یہ جو مولوی ہیں، یہ جو دیندار ہیں، یہ ہمیں کچھ نہیں کرنے دیتے، تو وہ ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاتے ہیں اور سارا ذمہ دار مذہبی طبقے کو گردانتے ہوئے وہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سارے رویے ہی غیر فطری رویے ہیں، ان نیچرل ہیں، اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں نماز بھی پڑھنی چاہیے، قرآن بھی پڑھنا چاہیے، اور اپنی روحانیت اور تصوف کے طریقوں پہ بھی عمل کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کام کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اور جہاں جہاں ہمارے ہاں کمی ہے اس کمی کو دور کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں ایسے دینی مواد کو سامنے لانے کی ضرورت ہے اور ایسے سلیبس کو متعارف کروانے کی ضرورت ہے جس میں عمل، محنت اور لگن پر آمادہ کیا جائے، اور یہ سوچ پیدا کی جائے کہ کام کرنے والا ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، چاہے وہ صنعت کار ہو، چاہے وہ بڑھئی ہو، چاہے وہ معمار ہو، کسی بھی شعبے سے وہ تعلق رکھتا ہو، اگر وہ محنت سے، دیانتداری سے اور صحیح لگن سے اپنا کام کر رہا ہے تو وہ اللہ رب العزت کا محبوب ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے عقیدے کے اندر بھی بہت سی ایسی باتیں موجود ہیں جن کو سامنے لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ عقیدے پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے جذبات اور احساسات متاثر ہوتے ہیں، اور جذبات اور احساسات میں جب کوئی بات آتی ہے تو پھر اس سے وہ کام پر آمادہ ہوتا ہے۔ ایک دن میں بمن حیث القوم 10 گھنٹے ہر شہری کو کام کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے سورہ بقرہ کی ایک آیت کی طرف توجہ کریں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور پھر فرشتوں سے کہا کہ انہیں سجدہ کریں، اور پھر حضرت آدم کے علم کو ملائکہ کے سامنے ظاہر کیا، پھر اس کے بعد جو تعارف اللہ نے حضرت آدم کا کروایا وہ یہ نہیں ہے کہ یہ آدم ہے، نام نہیں ذکر کیا، بلکہ فرمایا کہ فرشتوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا نائب مقرر کر رہا ہوں، اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں، ایک ایسا ذمہ دار جو زمین کو آباد کرے۔ یہ خلیفہ کی تعریف ہے کہ جو زمین کو آباد کرے، جو زمین کی رونقوں میں اضافہ کرے، جو زمین کے اندر
ایسی خدمات سر انجام دے کہ زمین ہری بھری اور بالکل آباد نظر آئے، تو خلیفہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ہر وقت کام پہ آمادہ رہتا ہے اور وہ زمین کو بہتر بنانے میں مشغول رہتا ہے۔ تو زمین کی آباد کاری کا ذمہ دار اس خلیفہ کو، اس اولاد آدم کو بنایا گیا کہ تعمیر کون کرے، تعمیر کائنات کرے، تعمیر خود ہی کرے۔ اور تخلیق کے اعلان میں ہی اس کی ذمہ داری بھی بتا دی۔ یہ نہیں فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ آدم، آدم کا نام نہیں ذکر کیا بلکہ اسی کے اندر ہی اس کی ذمہ داری ذکر کر دی کہ میں اس کو اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنا رہا ہوں، تاکہ ہمیشہ اسے یہ یاد رہے کہ مجھے لہو و لعب کے لیے پیدا نہیں کیا، مجھے کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ مجھے اس زمین کو آباد کرنے کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ ورک کنٹریکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان سے فرمایا کہ تم نے، یہ مکلف تمہیں اس بات کا بنایا گیا ہے، اے مرد، اے عورت، اے نوجوان، اے اس دنیا میں سانس لینے والے، انت مسئول لتعمیر الارض، تو زمین کو آباد کرنے کے لیے ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف المیہ یہ ہے کہ ہمیں جن کو زمین کو آباد کرنے کے لیے ذمہ دار بنایا گیا تھا، ہم نے ہر وہ کام چھوڑنا شروع کر دیا ہے جس سے زمین کی آباد کاری ہوتی۔ آج ہمارے ملک میں ایگریکلچر کو خطرہ لائق ہے، لوگ زراعت کو چھوڑ کے شہروں کی طرف موو ہو رہے ہیں، وہ اب زراعت نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنی زمینوں میں محنت نہیں کرنا چاہتے، وہ زمین سے ہل چلا کے اس کی پیداوار سامنے لانے میں اپنے لیے ہتک محسوس کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم وائٹ کالر جاب کریں، اور وائٹ کالر جاب سے یہ مراد ہے کہ جس میں ہمیں بالکل کوئی محنت نہ کرنی پڑے۔ تو زراعت اور ایگریکلچر جو ہے زوال کا شکار ہے، جبکہ قرآن میں عمل اور کام کا لفظ 371 مرتبہ آیا ہے۔ 371 مرتبہ اللہ رب العزت نے تعملون، یعمل، فعمل، اور اس طریقے سے مختلف صیغوں کے ساتھ عمل کی بات کی ہے۔ عملا، یعملون، تعملو، یعملو، تصنعو، یصنعون، فصنع الفلک، اس طریقے سے عمل کی اور کام کی بات کی گئی۔ جبکہ نماز کا ذکر پورے قرآن میں 150 مرتبہ آیا ہے۔ تو قرآن کی سٹڈی اس بنیاد پر ضروری ہے کہ قرآن ہمیں عمل اور کام پہ آمادہ کرتا ہے۔ سورۃ العصر جو قرآن کی سب سے مختصر صورتوں میں آتی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، اب اس میں اکثر مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ یہ زمانے کی قسم ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس کو بھی کام کی اہمیت کے حوالے سے پڑھا، اور انہوں نے کہا کہ عصر یعصر کا مطلب ہوتا ہے نچوڑنا کسی چیز کو، اور یہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنی صلاحیتوں کو اس حد تک استعمال کرو کہ پوری صلاحیت جسم کی کام میں صرف ہو جائے۔ یہ بھی عصر کا مطلب ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو آخری حد تک یوز کر ڈالو۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا، قرآن نے بادل کو معصرات بھی کہا، یہ اسی عصر سے نکلا ہے، یعنی پانی کو بالکل اپنے آپ کو نچوڑ کے سارا بارش کا پانی نکال دینے والے بادل، تو ان کو معصرات کا نام دیا۔ یعنی اعصر عمرک بالعمل، کیا انسان عمل کے ساتھ اپنی عمر کو نچوڑ دے، یعنی کوئی اس میں وقت ایسا تو نہ رکھ جو کہ غفلت والا ہے، جو وقت کو ضائع کرنے والا ٹائم ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تو اپنے بہترین صلاحیتیں کام کے اندر بروئے کار لے کے آ جا۔ زندگی کی شام آنے سے پہلے کوئی عمل پیش کر لے۔ علامہ اقبال کا کتنا خوبصورت شعر ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، کہ تو محشر کی گھڑی میں ہے اور تجھے یہی وقت دیا گیا ہے، تو پیش کر کیا عمل تو اس دنیا میں اپنے اس دنیا کے لیے پیش کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم کی یہ والی آیت والتین والزیتون وطور سینین، یہاں پہ تین اور زیتون کی قسم اٹھائی گئی۔ تین انجیر کو کہتے ہیں، اور زیتون بھی ایک بہترین پھل ہے جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو ان درختوں کی اللہ نے قسم کیوں اٹھائی؟ مفسرین فرماتے ہیں کیونکہ یہ درخت بڑے مشکل حالات میں پیدا ہو کر مخلوق کو نفع دیتے ہیں، لمبا عرصہ پھل دیتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ زیتون کا درخت سینکڑوں سال تک پھل دیتا ہے۔ تو اللہ نے اس درخت کی قسم اٹھائی جو نفع بخش ہے، جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، جو لمبا عرصہ تک چلتا رہتا ہے، اور اس میں بھی عمل اور محنت کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو اپنے وجود کو نفع بخش بناتا ہے محنت کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں بھی یہی مفہوم ہے کہ جو لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے۔
اب اعمال صالحہ سے مراد صرف نماز روزہ نہیں، بلکہ اعمال صالحہ سے مراد ہر وہ خیر کا کام ہے جو معاشرے کی بھلائی کے لیے کیا جائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا امر تھا اور آپ مدینہ تشریف لے گئے، لیکن اس میں ایک راز یہ بھی تھا کہ حضور نے باقی ساری سوسائٹیز میں سے صرف مدینہ ہی کو کیوں چنا؟ کیونکہ مدینہ کے لوگ زراعت اور پیداوار کا کام کرتے تھے، وہ کام کرنے والا معاشرہ تھا، ان میں سے کوئی شخص فارغ نہیں بیٹھتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت اور عمل والے لوگوں کو پسند فرمایا اور مدینہ تشریف لے گئے، کیونکہ ان کی تہذیب اور سویلائزیشن میں کام اور محنت شامل تھی۔ اسی طرح وہ صحابہ جنہوں نے چیریٹی ورک کیا، حضرت سیدنا عثمان، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف، دیگر بڑے بڑے صحابہ جو دیتے تھے بہت زیادہ، اب ان کے بارے میں ایک سائیڈ آف پکچر تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتے تھے، لیکن آپ اس پہ بھی غور کریں کہ وہی صحابہ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرتے تھے جنہیں دوبارہ تجارت کے ذریعے مال حاصل کرنا آتا تھا۔ انہوں نے ایک دفعہ اللہ کی راہ میں مال نہیں دیا، بلکہ ایک دفعہ اگر سارا مال دیا تو تھوڑے ہی عرصے میں محنت اور تجارت سے پھر اتنا مال انہوں نے حاصل کیا، پھر خرچ کیا، پھر تجارت سے مال حاصل کیا، پھر خرچ کیا۔ تو وہ ایسے صحابہ تھے جو محنت کر کے بار بار مال تجارت بناتے تھے اور پھر اللہ رب العزت کے ساتھ نفع والی تجارت کرتے تھے کہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں دیں گے اور اللہ تعالی ہمیں عطا کرے گا۔ المنتج کریم، یہ عربی کا ایک سلوگن ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو زیادہ چیزیں تخلیق کرتا ہے اور معاشرے کے لیے چیزیں بناتا ہے وہ کریم اور سخی ہوتا ہے، اور اس کا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہے، وہ لینے والا ہاتھ نہیں ہے۔ اور الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ اوپر ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے ہے۔ اب آخری بات میں یہاں عرض کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹوٹل زندگی میں یعنی 23 سالہ عرصہ نبوت میں 27 غزووں میں شمولیت کی ہے، یعنی جن جنگوں میں حضور گئے انہیں غزوہ کہا جاتا ہے، تو 27 غزووں میں حضور تشریف لے گئے۔ اب ان 27 کو اگر 20 سے ضرب دیں، کیونکہ ایک غزوے میں تقریباً 20 دن لگ ہی جاتے تھے آنے جانے لڑائی میں اور واپس آنے میں، تو اگر 27 کو 20 سے ضرب دیں، ملٹیپلائی کریں تو یہ 540 دن بنتے ہیں، اور 540 دن 1 سال اور 5 مہینے کا وقت بنتا ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 23 سالوں میں سے 1.5 سال آپ نکال دیں جو غزوات میں صرف ہوا، جو جنگوں میں گزرا، وہ صرف 1.5 سال کا عرصہ ہے۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 21 سال وہ کن کاموں میں صرف ہوئے؟ تو وہ ہے مدینہ کی ریاست بنانا، آباد کاری، مواخات مدینہ، مسجد کا قیام، معاشرے کی تعمیر، راستوں کو کشادہ کرنا، بازار کے نظام کو بہتر کرنا، تعلیم، تدریس اور صحابہ کرام کے اخلاق کو بہتر بنانا، اور بنائے معاشرہ اور بنائے اخلاق، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا اکثر وقت گزارا ہے۔ تو وہ لوگ جو مسکنسیپشن کریٹ کرتے ہیں اور یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ نہیں جی اسلام تو تلوار سے پھیلا، اور وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید نعوذ باللہ حضور ساری زندگی تلوار لے کے میدان جنگ میں ہی رہے ہیں، وہ گھر آئے ہی نہیں ہیں۔ اور بھائی حضور کی ساری زندگی میں غزوات صرف 1.5 سال کا عرصہ ہے، اور باقی جو نبوی دور کے 22 یا 23 سال ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کی بہتری کے لیے، سوسائٹی میں اخلاقیات اور عمل کے اندر صحابہ کرام کو رغبت دلانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے ہیں۔ تو آج ہمیں بھی اپنے معاشرے اور سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں اپنے نوجوان دوستوں سے یہ کہوں گا، آئیے رمضان میں ہمارے آج کے اس پروگرام سے یہ پیغام لے کے جائیں کہ آپ جہاں بھی ہیں نفع بخش زندگی گزاریں۔ اپنے نوجوانوں سے آپ ایسا میل جول رکھیں جو صرف ٹائم سپینڈ کرنے کا نہ ہو، بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی خیر کا ایسا کام جاری رہنا چاہیے جو آپ معاشرے کو پیش کر رہے ہیں۔ وہ کوئی چیریٹی ورک ہو سکتا ہے، وہ کسی NGO میں شرکت ہو سکتی ہے، وہ حتیٰ کہ درخت لگانے کا کام ہو سکتا ہے، وہ آپ پودے لیں وہ لگائیں، آپ جانور جو پرندے ہیں آپ پرندوں کے لیے گھونسلے لگائیں مختلف جگہ پہ تاکہ ان کو پانی ملے، ان کو دانہ ملے۔ کوئی نہ کوئی ایسا کام آپ کی زندگی میں ضرور ہونا چاہیے جو معاشرے کی بہتری کا کام ہے، کیونکہ خلیفہ کا معنی ہی یہ ہے کہ جو اللہ کا نائب ہے زمین کو آباد کرنے میں۔ تو اگر آپ سے پوچھا گیا کہ اس زمین کی آباد کاری میں آپ کا کنٹریبیوشن اور حصہ کیا ہے تو آپ کیا بتا سکیں گے؟ تو ضروری ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں،
اور کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہمارا ایسا ہونا چاہیے جو معاشرے کی بہتری میں ہمارا بھی حصہ اس میں آ جائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی ان بہاروں کے مزید لطف ہمیں نصیب کرے اور اسے ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔